اگر کوئی غریب اور مجبور آدمی نہ چاہتے ہوئے سودی قرض لے لے تو کیا اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا؟ اللہ جانے بھائی، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ جب کسی چیز کے جائز راستے مشکل بنا دیے جاتے ہیں تو لا محالہ پھر ناجائز راستے کھلتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ معاشرے کی تنگی، حکمرانوں کی نااہلی، اور جب زندگی کو بچانے کا مسئلہ بن جائے اور کوئی شخص حرام چیزوں پر اتر آئے تو اس کو وہ سزا خدا کے ہاں سے نہیں ملے گی جو سزا ان کو ملے گی جو محض اپنا مال بڑھانے کی خاطر، اپنا معاشرتی زندگی کا معیار بلند کرنے کی خاطر ناجائز کام کرتے رہے۔ دونوں میں فرق۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو رعایت دی تھی جو لوگ معاشرتی مجبوریوں میں گھر گئے۔ چنانچہ مسند احمد میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ اونٹنی رکھو، میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپس آ کے لے لو۔ وہ اونٹنی پالتے رہے۔ جب وہ بیمار ہو گئی تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ اسے ذبح کر لو، مر جائے گی۔ تو انہوں نے کہا میں تو کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ امانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ جب مر گئی تو اس نے کہا اللہ کے بندے، میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ نہیں بچے گی، اب مر گئی، اب کم سے کم اس کی کھال چربی اتار لو، اور ہمارے ہاں اتنا فاقہ ہے کسی وقت کام آ جائے گی، ہم بھی کچھ کھا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہ، میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھوں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ اونٹ یا اونٹنے کی چربی ان کے لیے کھانا جائز قرار دیا اور وہ سال بھر تک اسے استعمال کرتے۔ جب حالات سخت ہو جاتے ہیں، مجبوری ہو جاتی ہے، الاشباہ والنظائر میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے سود کے مسئلے پہ بحث کی ہے کہ جب کوئی شخص مجبور ہو جائے سود لینے پہ تو اسے وہ گناہ نہیں ہوتا جو سود کو وصول کرنے والے پر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خون چوستا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی اس معاشی نظام کی مذمت کی ہے، سرمایہ داروں کو متہم کیا ہے، انہیں کہا ہے کہ تم سود کھاؤ گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا، اللہ سے جنگ لے لو۔ انہیں نہیں اللہ نے کہا کہ جو سود مجبوری سے کسی مصیبت میں لے لیتے ہیں، خدا نے انہیں نہیں کہا۔ خدا نے کہا میرے ساتھ جنگ کرنا ہے جو سود لے گا وصول کرے، وہ لوگوں کا خون چوستا ہے۔ لیکن یہ رائے اس کی محتاج ہے کہ اور مفتی حضرات جو ہیں ان سے بھی بات کی جائے۔